الطاهرين العابدين الساجدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وبناتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ارمان 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 تریا ویدا مہارمدان تریا ویدا مہارمدان. چلی ویسی رونق ساری چلی ویسی رونق ساری جڑی ہر مسجد وچ جاری جڑی ہر مسجد وچ جاری. کھڑے پڑے دن حافظ قاری کڈا سونا پاک قرآن کڈا سونا پاک قرآن. جیندے ہو سو یا نہ ہو سو ہو جیندے ہو سو یا نہ ہو سو بد یار مہینے روزوں بد یار مہینے روزوں یا تم وچ خاک دے پوسوں جتھا پکی بھی ساڈی گزرانے. ارمان ارمان ارمان. حمد و صلاۃ بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ کریم جل مجدہ العظیم کا بے پایاں کروڑہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس فانی عارضی ناپائیدار اور فتنوں کے دور میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے دین اور آپ کی ذات سے وابستہ رکھا اور مساجد کی آبادی کا ذریعہ بنایا. یقیناً یہ اللہ کا احسان ہے. سبحان اللہ. نادین فتنے اپنے پورے کر و فر کے ساتھ میدان عمل میں، دجالی فتنے اپنا سر اٹھا کے اسلامیان مسلمانان عالم اسلام کے درپے ہیں. جس دور میں صدیوں سے ہم نے دیکھا
جب زمانے پر مصائب و آلام آتے، جب کوئی دروازہ نہ ملتا تو لوگ مسجدوں کا رخ کیا کرتے. سبحان اللہ. مسلمان تو مسلمان جب بر صغیر پاک و ہند ابھی الگ الگ خطوں میں ان کا نام پیدا نہیں ہوا تھا، آپ دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ جانتے ہیں مساجد کے باہر سکھ اور ہندو بھی اپنے بچے 5 وقت نماز کے لیے جب نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلتے تو یہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر دروازے پر کھڑے ہوتے کہ جب نماز پڑھ کے نکلو تو پھوکا مار دینا. یعنی ایمان پلے نہیں تھا، مگر یہ بات دل میں تھی کہ یہ ایسا مرکز امن اور رحمت ہے کہ جو اس میں سے نکلے گا اس کی پھونک میں بھی شفا ہو. اور آپ نے اور ہم نے وہ کرب والا، وہ غم کا اور وہ مصیبت سے بھرا وقت بھی دیکھا کہ جب پوری دنیا پر کرونا وبا کا اعلان ہو رہا تھا اور سماجی فاصلوں میں کشادگی پیدا کی جا رہی تھی. افسوس کہ مراکز امن و رحمت مساجد کو بھی تالے لگا دیے، حرم کعبہ بھی نہ بچا. حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پوری دنیا کے مصیبتوں کے مارے، غموں کے مارے پریشان حال، اور یہ ایسے نہیں جاتے تھے بلکہ یہ پیغام ہمیں اللہ نے دیا، یہ عقیدہ ہمیں اللہ نے دیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو کسی دروازے پر نہ جانا، میرے محبوب کے دروازے پر آ جانا. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ سے مغفرت طلب کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش فرما دیں. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، عن قریب تم پاؤ گے میرا رب توبہ قبول کرنے والا اور مہربان. سبحان اللہ. ہم اپنے خود ساختہ عقیدے گھڑ کے نہیں جاتے تھے، بلکہ مصطفیٰ کے رب نے سکھایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اڈاپٹ کر لیا، اب جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو اور گناہوں میں کانوں تک پھنس جاؤ اور اپنے آپ کو گناہوں میں غلطہ جان لو اور تمہیں کہیں جائے امان نہ ملے، تو یہ در خود رب نے دکھایا ہے کہ تم مصطفیٰ کے دروازے پر آ جانا تو میں رب تمہاری بخششیں کر دوں. سبحان اللہ. مگر چھلنی دل کے ساتھ، افسردہ طبیعت کے ساتھ، غم و علم کی کیفیت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ مدینہ الرسول کو بھی تالا لگا دیا گیا، حرم کعبہ کو بھی تالا لگا دیا گیا، اور یہود و ہنود کی یہ سازش کامیاب ہو گئی کہ پوری دنیا کی مساجد کو بند کرنے کی دلیل تھی حرم کعبہ اور حرم نبوی. جب انہوں نے وہ بند کرا دیے تو عالم اسلام میں کوئی اور دلیل باقی نہ رہی، اور ایک ہی دلیل دی، دیکھیں جی حرم کعبہ بند ہو گیا، حرم نبوی بند ہو گیا، تم مسجدیں بند نہیں کرتے. مسلمانوں پر ایک کرم کی کیفیت. جب ہم ظاہری اور باطنی اصلاح کے لیے، آرام کے لیے، آسودگی کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے حضرت ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، یاد رکھیں جب ساری دوائیاں بیکار ہو جائیں نا اور ٹینشن کا مرض انسان پہ لاحق ہو جائے تو صوفیاء فرماتے ہیں مراقبہ کیا کرو اور سجدے سے اپنا تعلق جوڑا کرو. سبحان اللہ. تو دنیا کی وہ بیماریاں جو میڈیکل سائنس جہاں پر عاجز آ جاتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں
سر بسجود ہونا اور تلاوت قرآن کرنا وہ اتنا کام آتا ہے کہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، سبحان اللہ، یاد رکھنا یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں، جسے پڑھ کے رکھ دو، یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کو اٹھانے والے اور اسے پڑھنے والے شک کے ساتھ نہ پڑھنا، میں بے عیب ہوں، میرا کلام لا ریب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا کلام لا ریب ہے اور میرا مصطفیٰ بھی بے عیب ہے، سبحان اللہ، اور اسے عام کتاب سمجھ کے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو حرم کعبہ میں حرم نبی میں گئے، ایشیائی ممالک کے لوگ قرآن کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ سینوں سے لگاتے ہیں، اور کچھ بے ادب اس طرح کے لوگ بھی ہیں عرب میں ہم نے دیکھے کہ قرآن کا تکیہ لگاتے ہیں، اپنے پاؤں پہ رکھ کے پڑھتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر کسی کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں یہ کتاب ہی ہے نا، بدبختہ یہ کسی عام رائٹر کی کتاب نہیں ہے، اگر تم چاہو کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو قرآن اٹھا کے پڑھ لیا کرو، اب جب دل کرے کہ رب نے تو مجھ سے کلام کر لیا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تو رب سے کلام کروں، تو پھر اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، سبحان اللہ، جب تو قرآن پڑھتا ہے تو سمجھ لے کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے، جب تو نماز پڑھے تو سمجھ لے کہ میں رب سے کلام کر رہا سبحان ہوں، اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، میں تیرے روبرو رہوں، تو میرے روبرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کسی دنیا کے رائٹر نے نہیں لکھا، دنیا کا بڑا سے بڑا محقق جب کتاب لکھتا ہے تو اس کے ابتدائیہ میں لکھتا ہے، پڑھنے والوں خیال کرنا میں نے اپنی ساری کوشش اور محنت کر لی، لیکن میں جانتا ہوں میں ہوں تو انسان، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، اگر اس کی کتابت میں، اس کی لکھائی میں، میرے نظریے میں کہیں جھول نظر آئے تو یہ میرا نمبر ہے، خدا کے لیے مجھے بتا دینا تاکہ اگلے ایڈیشن میں تصحیح کر دوں، اللہ تیرا کلام کیسا ہے؟ فرمایا میرا کلام ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی شک کی گنجائش ہو، لا ریب فیہ، اسے پڑھنے والے اس کا ہر حرف، اس کا ہر لفظ، اس کی ہر سطر، اس کی ہر زبر، اس کی ہر زیر، اس کی ہر پیش، اس کا ہر مد، اس کا غنہ، اس کا اخفاء، اس کا اظہار اتنی خوبصورتی سے بنایا ہے کہ لا ریب فیہ، خیال نہ کرنا اس میں عیب ہوگا، یہ سراپا بے عیب ہے۔ اب آپ ماشاء اللہ مطالعے کے شوقین لوگ موجود ہوں گے، ہماری طبیعت ہے، انسانی طبیعت ہے، ہمیں کوئی ناول اچھا لگے، کوئی بک اچھی لگے، کوئی ہمیں رائٹر اچھا لگے، کسی بھی فن پہ ہو، وہ ڈاکٹری پہ ہو، وہ طب پہ ہو، صحت پہ ہو، وہ شرعی مسائل پر، فقہ کے مسائل پہ ہو، حدیث ہو، یا کوئی بھی آپ کی طبیعت ہوتی ہے کہ آپ ایک بار پڑھتے ہیں پھر پڑھتے ہیں، حدیث پاک کو تو چون کے آنکھوں سے لگاتے ہیں، لیکن اگر دنیا کی کتاب ہو، ایک بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے، طبیعت اچاٹ ہو جائے گی، لیکن اللہ کا قرآن اور حدیث میں یہ فضیلت ہے کہ جتنی بار پڑھو گے اتنی بار ہی مزہ علیحدہ ہوگا۔ دنیا کی ہر کتاب 1 بار پڑھ لو، 2 بار پڑھ لو، اب جنہیں نشہ ہے نا اخبار کا کہ میں نے صبح اٹھ کے اخبار پڑھنا ہے، ماڈرن سوسائٹی میں تو واش روم میں اخبار پڑھا جاتا ہے اور عام لوگ ہوٹلوں پہ اخبار پڑھتے ہیں، مجھے سچ بتائیں 1 بار اخبار پڑھنے کے بعد سینے سے لگا کے رکھ لیتے، یہ پھینک دیتے ہیں، ردی بن جاتی ہے۔ واہ قرآن 1400 سال گزر گئے، سینوں میں بھی محفوظ ہے، لوگوں کی زبانوں میں بھی محفوظ ہے، اور ہر بار پڑھو اس کا الگ مزہ آتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ عام کتاب نہیں ہے،
اللہ رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر کتاب کے لیے الگ قانون ہے، مگر میری کتاب وہ ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ سبحان اللہ۔ اسے اٹھا کے پڑھنے والے خیال کرنا، ایک تو اسے بے وضو آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جنبی آدمی ہاتھ نہیں لگاتا، اور یاد رکھو پلیت آدمی میرے کلام کو ہاتھ، اس کلام کو ہاتھ لگائے گا وہ تو خود پاک۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتاؤ، کلام کو اٹھانے کے لیے تو اللہ نے کہا کہ ہاتھ پاک ہو، طبیعت کے ساتھ اٹھاؤ، اس حافظ کی کیا شان ہوگی جس کے سینے میں اللہ نے پورا قرآن رکھا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جسے آج معاشرہ ایک گھٹیا کیفیت سمجھتا ہے، جسے آج معاشرہ ایک عالم اور حافظ کو وہ تھرڈ سوسائٹی کا آدمی سمجھتا ہے کہ یار ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اس کا شان پوچھنا ہے، اس کا مقام پوچھنا ہے، تو میں بتاؤں کہ عام آدمی جب قبر میں ڈالا جاتا ہے، کسی کے کفن ختم ہو جاتا ہے، کسی کا جسم ختم ہو جاتا ہے کیمیائی تبدیلیوں کی وجہ سے، کسی کی، کہ ہم قبرستان میں رہتے ہیں، کوئی قسمت والا ہوتا ہے جس کا سینہ پاک ہو، اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، لیکن اکثر ہڈیاں ہی ملتی ہیں، وہ سیدھا ہڈیاں ملتی ہیں۔ لیکن اے حافظ قرآن کتنا خوش نصیب ہے، آخری بات کرتا ہوں، حافظ قرآن کو کتنا خوش نصیب ہے، جب مر کے مٹی میں جاتا ہے نا، تو جیسے انبیاء کے جسموں پر حرام ہے کہ قبر کی مٹی اس کے کفن کو بھی نہیں کھاتی، اسی طرح حافظ کی بھی یہ شان ہے کہ حافظ کا کفن میلا نہیں ہوتا، حافظ کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور جب حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، حافظ قرآن کی شان یہ ہوگی، حکم ہوگا اے حافظ قرآن تیرا مقام اور مرتبہ یہ ہے، تو اب میرا کلام پڑھنا شروع کر دے اور جنت کی منازل طے کرنا شروع کر دے، جہاں پہ والناس ہوگی وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس دنیا میں حافظ کی قدر کی، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کے نور سے اور قرآن کے زیور سے آراستہ کیا۔ خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں اولاد کو اگر تو نے جائیدادیں دے دی، تم نے مربے دے دیے، تم نے بلڈنگیں اور گاڑیاں دے دی، تم نے سونے اور چاندی دے دیے، سب کچھ دے دیے، مگر قرآن کا نور نہیں دیا تو تو نے کٹ بھی نہیں دیا۔ اور اگر تو نے قرآن اس کے سینے میں ڈال دیا، اولاد کو قرآن سے جوڑ دیا، خدا کی عزت کی قسم اب تو نے دنیا میں جو چیز بھی دی اب وہ ساری الگ ہے، مگر جو تو نے قرآن کا نور دیا خدا کی قسم سب کچھ دے دی۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ قرآن ہی وہ نور ہے کہ جو اس سے جڑ گیا، خدا کی قسم قرآن وفا کرتا ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ وفا کرتا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں اکثر، میں کہتا ہوں اللہ نے کیسی سونی ڈیوٹی لگائی ہے، قرآن پڑھنے والا سارا دن قرآن پڑھتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، کماتے تم ہو، میٹھے میٹھے حلوے بناتے ہو، اعلیٰ اعلیٰ کھیرنیاں بناتے ہو، اعلیٰ اعلیٰ مرغن غذائیں بناتے ہو، لیکن اللہ نے نصیب عالم کے کیا ہوتا ہے یا حافظ کے کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان دیکھو اللہ۔ سارا دن دھوپ میں تم جلتے ہو، محنت تم کرتے ہو، پائی پائی اکٹھا کر کے جب اچھا کھانا بناتے ہو نا، جو دل والے لوگ ہوتے ہیں نا، جنہیں اللہ نے جن کے سینوں میں محبت رکھی ہوتی ہے دین کی، تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا آج اچھا ٹکر پکے جا مولانا صاحب نے دے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا یہ کیسی اللہ رب العالمین نے کس طرح کا ایک نظام بنایا ہے، کماتے تم ہو اور کھلاتے حافظ قرآن کو، یہ بتا تم سمجھو یہی تم نے احسان کیا، تم ساری زندگی بھی عالم کے پاؤں دھو کر پیو، تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، مگر شان دیکھو نا کہ اگر وقت کا صدر بھی ہے، پرائم منسٹر بھی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے، اگرچہ باپ بھی ہے، جب حافظ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے کبھی یہ نہیں کہتا میں اپنے پیچھے پتر کے پیچھے نہیں، وہ کہتے پیچھے کہتے پیچھے سے۔ سبحان اللہ۔ یار قرآن نے بڑی وفا کی، قرآن نے بڑی عزت دی ہے، قرآن نے بڑا مقام دیا ہے،
ابھی قرآن پر کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے، مجھے پتہ ہے، تراویح پڑھ کے تھک چکے، بس اتنا سن لیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں آئیں، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، صحائف آئے، جس میں ساری دل کرتا ہے کہ مجھے تورات کی تلاوت کا بھی ثواب ملے، انجیل کا بھی ثواب ملے، زبور کا بھی ثواب ملے، صحائف کا ثواب ملے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتابیں اٹھائے، کیونکہ آج تورات ملتی ہے مگر اصل نہیں، تعریف شدہ۔ آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لوگ یہ فرقے بڑے ہو گئے، عیسائیوں میں چلے جاؤ تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے، تو ان کے اندر اتنے فرقے عیسائیوں کے اندر، الامان والحفیظ، اور ہر فرقے کے پاس اس کی الگ تورات ہے، الگ زبور ہے، الگ انجیل ہے، ہر ایک کو اپنے مطابق ڈھالی ہوئی ہے۔ ایک واحد قرآن ہے، وہ قرآن، مشرق میں چلا جا وہی قرآن، مغرب میں چلا جا وہی قرآن، شمال میں چلا جا وہی قرآن، یارو جنوب میں چلا جا وہی قرآن، دنیا کے کسی خطے میں چلا جا قرآن وہی ملے گا جو پاکستان میں ہے، وہی عرب میں ملے گا، وہی مصر میں ملے گا، وہی دنیا کے ہر خطے میں ملے گا۔ اور خدا کی قسم اگر تمہیں کاغذوں پر قرآن نہ ملے تو پھر حافظوں کے سینوں پر ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہر روز بدلتے رہتے ہیں فرمان نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آؤ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، آؤ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ انشاءاللہ۔ میں نے قاری قاسم صاحب کو پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ساری دین اس علاقے والے بڑی محبت والے لوگ ہیں، دین ہمیشہ غریبوں میں آئے، غریبوں میں رہے گا، غریبوں میں اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ فقیر ہر مہینے درس قرآن کا ادھر محفل رکھے گا۔ قاری قاسم صاحب ڈھیلے رہے اور میں انتظار میں رہا، پہلے تو بڑے چکر لگاتے رہے جب مسجد کی ضرورت تھی، جب پھر اس کے بعد میں نے قاری صاحب کو کہا، میں نے کہا قاری صاحب یہ میں محبت کے جملے بول رہا ہوں کہ ہم ادھر درس قرآن کی سیٹنگ کریں گے۔ میں انتظار میں رہا کہ قاری صاحب مجھے کہیں گے، تو آج ان کا فون آیا بڑے عرصے بعد۔ میں نے پہلے یہی کہا، میں نے کہا قاری صاحب بڑے عرصے بعد، کہنے لگے لاک ڈاؤن کی وجہ۔ میں نے کہا لاک ڈاؤن کا اثر مولویوں پہ بھی ہو گیا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ فقیر کو اللہ نے زندگی دی تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے جس محبت اور جس پیار کے ساتھ اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے، انشاءاللہ فقیر کے ذمے جو کام ہے انشاءاللہ ہر مہینے درس قرآن کی سیٹنگ کریں گے قاری صاحب سے انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ کوئی ڈیٹ بنا لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ ہماری محبتیں اسی طرح وابستہ رہیں گی، میں کوئی آپ کے لیے پرایا نہیں ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پھر ڈاکٹر صاحب بھی ادھر نظر آئیں گے، میں بھی ادھر نظر آؤں گا انشاءاللہ۔ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمارے قاری صاحب ماشاء اللہ بڑے محبت والے آدمی، اور یقین کریں اتنا جذبے کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ۔ ابھی انہوں نے عقیدے پر نعت پڑھی، میرا دل کیا کہ میں تقریر ہی عقیدے پر کروں گا، میری طبیعت کہہ رہی تھی کہ میں عقیدے پر گفتگو کروں، لیکن پھر قرآن پر چند باتیں کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کی میری حاضری قبول فرمائے، یہ رابطہ یہ محبتیں انشاءاللہ اسی طرح سلامت رہیں گی انشاءاللہ۔ ہر مہینے درس قرآن پہ میں حاضر ہوا کروں گا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، دنیا تم خوش رہو، دعا کر چلے، وما علینا سبحان اللہ۔